بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلسم کدہ، مصنف اسلم راہی M.A۔ سنگ تراش۔ دریائے مغاب کے کنارے کنارے ایک سوار اپنے گھوڑے کو اس شاہراہ پر دوڑا رہا تھا جو نیشا پور اور توس شہروں کی طرف سے آتی ہوئی شمال میں مرو شہر کے پاس سے گزر کر دریائے آمون کو پار کر کے بخارا اور سمرقند کی طرف چلی گئی تھی۔ وہ سوار پوری طرح مسلح تھا۔ اس کے سر پر آہنی خود اور جسم پر مضبوط کڑیوں والی زرہ چمک رہی تھی۔ اس کے بازوؤں پر آہنی خوشن اور کندھوں پر فولادی خول تھے۔ مرغاب کے کنارے کنارے اپنے گھوڑے کو آندھی اور طوفان کی طرح بھگاتے بھگاتے اس سوار نے ایک دم اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچ کر اسے رک جانے پر مجبور کر دیا۔ اس کا گھوڑا اس اچانک روکنے پر بری طرح سیخپا ہوا اور اپنی دونوں اگلی ٹانگوں پر اوپر اٹھا کر بری طرح ہنہناتے ہوئے احتجاج کیا۔ وہ سوار چھلانگ لگا کر نیچے اترا، اپنی کمر پر بندہ تیروں سے بھرا ترکش درست کیا، اپنی تلوار اور ڈھال سنبھالی اور دریا کے ایک کنارے اس طرف بڑھا جہاں خون میں لت پت کوئی پڑا ہوا تھا۔ وہ جوان اپنا گھٹنا ریت پر ٹیک کر وہاں بیٹھ گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ کوئی ادھیڑ عمر شخص تھا جو بری طرح زخمی تھا۔ اس کے زخموں سے ابھی تک خون رس رہا تھا اور وہ بیچارہ بہت بری حالت میں تھا۔ اس جوان نے بھاگ کر اپنے گھوڑے کی خرجین سے پٹیاں نکالی اور اس بوڑھے کو بچانے کی خاطر اس نے زخموں پر کس کر پٹیاں باندھ دی تاکہ خون نکلنا بند ہو جائے۔ پھر اس نے دریائے مرغابی سے پانی لے کر اس کے منہ پر چھینٹے دینا شروع کر دیے۔ بوڑھے نے آنکھیں کھولی اور حیرت و استعجاب سے اس نے اس جوان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو؟ کس جگہ سے آئے ہو اور کس نگر کو جانا ہے؟ اس جوان نے کہا، میرا نام خالد بن حمدون ہے، میں مرو شہر کی طرف جا رہا ہوں۔ آپ کا یہاں زخمی پڑا دیکھ کر رک گیا، میں نے آپ کے زخموں پر پٹیاں باندھی ہیں اور خون رک گیا ہے۔ بوڑھے نے مایوسی اور نا امیدی سے کہا، اب خون رک بھی جائے تو کیا حاصل، اجل اپنا کام کر چکی ہے اور میں چند گھڑیوں کا مہمان ہوں۔ خالد بن حمدون نے بڑی نرمی اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کہاں جا رہے تھے اور کس نے آپ کو زخمی کیا ہے؟ اس بوڑھے نے کہا، میرا نام ابی حزام ہے، میں مرو شہر کا رہنے والا ہوں۔ بدقسمت شہر پر منگولوں نے حملہ کیا، انہوں نے بچوں کو ماؤں کی چھاتیوں پر قتل کیا، عورتوں کے پیٹ چاک کر دیے، پانی سمجھ کر مسلمانوں کا خون بہایا۔ اس شہر پر چنگیز خان کے بیٹے تولی خان نے حملہ کیا ہے۔ 21 دن تک محاصرہ رہا جس میں چنگیز خان کے اپنے محافظ دستے کے 1000 منگول مارے گئے۔ تولی بڑا مکار و فریب کار انسان تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ وہ مرو شہر کو فتح نہیں کر سکتا تو اس نے صلح کی گفتگو کے لیے شہر کے ایک امام کو طلب کیا۔ وہ امام اس کے لشکر میں گیا۔ تولی خان نے اچھا تاثر دینے کے لیے اس امام کی خوب خاطر تواضع کر کے واپس بھیج دیا۔ اس نے امام کے ہاتھ تولی خان نے ایک اعزازی خلعت شہر کے قلعے دار مجیر الملک کے لیے بھی بھیجی اور اسے پیشکش کی کہ وہ صلح کی آخری شرائط طے کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے خیمے میں آئے اور اسے خدمت کا موقع دے۔ مجیر الملک تولی خان کے چکر میں آ گیا اور اپنے دوستوں کے ساتھ وہ تولی خان کے خیمے میں چلا گیا۔ تولی خان نے ان سے مرو کے 600 امیر ترین آدمیوں کی فہرست طلب کی اور مجیر الملک نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے یہ فہرست انہیں بنا کے دی۔ پھر تولی خان نے مجیر الملک اور اس کے ساتھیوں کو ختم کرا دیا اور اپنے چند افسروں کو مرو کے 600 عمرہ کی فہرست دے کر بھیجا کہ وہ ان سب کو بلا کر لے آئے۔ وہ افسر فہرست لے کر شہر کے دروازے پر گئے اور فہرست پہرے داروں کے حوالے کر کے ان سے کہا کہ تمہارے قلعے دار مجیر الملک نے صلح کی گفتگو میں شمولیت کے لیے ان لوگوں کو طلب کیا ہے۔ فہرست چونکہ قلعے دار مجیر الملک کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تھی لہذا وہ 600 عمرہ شہر سے نکل کر ان کے ساتھ ہو لیے۔ جس وقت یہ 600 آدمی شہر سے باہر جمع ہو رہے تھے تو تولی خان نے دھوکے سے کام لے کر شہر پر حملہ کر دیا اور کھلے دروازے سے اپنے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہو کر منگول دستے مرو کی گلیوں میں گھس گئے اور شہر کے سارے باشندوں کو اپنے اہل و عیال سمیت باہر نکلنے کا حکم دے دیا۔ جب لوگ ان کے کہنے پر وہاں جمع ہو گئے تو منگولوں نے قتل عام شروع کر دیا۔ وہ 600 عمرہ جن کی فہرست بنائی گئی تھی وہ بھی تحقیق کر دیے گئے، عورتوں کو لونڈی اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا۔ صرف 600 ایسے کاریگروں کو رکھا جن کی منگولوں کو ضرورت تھی۔ ابھی حزام دم لینے کو رکا، پھر وہ کہہ رہا تھا، منگولوں نے مرو شہر کے مکانوں کو خالی اور غارت کیا اور عمارتیں گرا کر زمین کے برابر کر دیں۔
اپنے لشکر سے علیحدہ ہو کر اب بھی وہاں کے ویرانوں میں کئی منگول سپاہی رہتے ہیں۔ وہ ان مسلمانوں کی تلاش میں ہیں جو ابھی تک اپنے گھروں میں چھپے ہوئے ہیں۔ جب بھی کوئی تہہ خانے سے نکلتا ہے تو منگول اسے پکڑ لیتے ہیں اور مار پیٹ کر ان سے لوگوں کا پتہ بھی پوچھ لیتے ہیں اور ان سے سارا مال و دولت بھی چھین لیتے ہیں۔ میں بھی اپنے گھر کے تہہ خانے میں چھپا ہوا تھا۔ ہمارے گھر کے دوسرے افراد بھی مارے گئے تھے، صرف ہم دونوں باپ بیٹی ہی بچے تھے۔ آج میں ہمت کر کے اپنی بیٹی کے ساتھ تہہ خانے سے باہر نکلا۔ ایک تو ہمارے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، دوسرے میں پہلے اپنی بیٹی کو نیشا پور لے کر جانا چاہتا تھا، وہاں میری بیٹی کا ننیال ہے۔ اس کے بعد میں کسی ایسے مسلمان امیر کے پاس جانا چاہتا تھا جو مرو کے تہہ خانوں میں چھپے ہوئے مسلمانوں کی مدد کر سکے، لیکن منگول سپاہیوں کو شاید میرے فرار کی خبر ہو گئی۔ جب ہم دونوں باپ بیٹی یہاں پہنچے تو ہمارے پیچھے سے 10-12 منگول سپاہی پہنچ گئے۔ میں نے اپنی بیٹی کی عزت بچانے کی خاطر اسے بھگا دیا اور وہ گھوڑے کو لے کر یہ ساتھ والی غار کے اندر کہیں روپوش ہو گئی۔ منگولوں نے مجھے آ پکڑا، انہوں نے میری بیٹی کو بھی بھاگتے ہوئے دیکھ لیا۔ انہوں نے مجھے پکڑتے ہی لوٹ کھسوٹ لیا، میری ساری نقدی اور مال چھین لیا اور مجھ پہ پے در پے وار برسانے کے بعد مردہ سمجھ کر چلے گئے۔ لیکن مجھ میں ابھی سانس اٹکی ہوئی تھی۔ وہ منگول مرو کے میدانوں میں نہ گئے ہوں گے، وہ یہیں ان چٹانوں کے اندر میری بیٹی کو تلاش کر رہے ہوں گے۔ میں چند گھڑیوں کا مہمان ہوں، میری روح مسافر ہونے والی ہے۔ اگر ہو سکے تو میری بیٹی کی مدد کرنا، اسے ان وحشیوں اور بھیڑیا سے منگولوں کے ہاتھوں سے بچانا، خدا تمہیں اس کا اجر دے گا۔ سنو، میری بیٹی کا نام مرینا ہے۔ پھر بوڑھے ابی خزام نے چونکتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، میں نے تمہارے معاملے میں اور لالچ کیا ہے، منگول 10-12 ہیں اور تم اکیلے۔ وہ ہر حال میں میری بیٹی کو تلاش کر کے اسے بے آبرو کر دیں گے، بدقسمتی سے وہ انتہا کی حسین بھی ہے۔ اے اجنبی، تم بھاگ جاؤ اور اپنی جان بچاؤ، منگولوں نے تمہیں دیکھ لیا تو تمہیں قتل کر دیں گے۔ بوڑھے ابی حزام کی سانس اکھڑنے لگی۔ پھر اسے مدھم آواز اور گہری بے بسی میں کہا، منگولوں نے میری قوم کو شکم گرسنگی کا شکار کر کے تشنا جگر اور برہنہ تن بنا دیا ہے۔ یہ ابلیس اور خدا فروش قوم غول و بدروح، آسیب و چھلاوا اور وہم و وحشت کی طرح میری قوم پر حملہ آور ہوئی، بستیوں کو ویران و دھول دھول اور زیر و زبر کر دیا۔ مسلمان صحرا کے بگولوں کی طرح سرگرداں ہیں، دور دور تک تاریکی میں کوئی ہلکی سی روشنی بھی دکھائی نہیں دیتی۔ مراکش سے مصر اور حجاز سے سوڈان تک مسلمانوں پر جمود طاری ہے، اور منگول ہر جگہ پر ان کی الغار، انات کی آگ، نفرت کا طوفان، دکھوں کا آسیب اور سیل فنا بن کر اڑ رہے ہیں۔ یہ درندہ صفت اور غلام شکم منگولوں کی جرت مندی نہیں، بلکہ فرزندان اسلام کے اخلاقی زوال، روحانی اضمحلال اور مادی لذتوں کے باعث ہے۔ ہماری اپنی آبائی قابلیت اور اپنے ماضی کی تابناکی اور درخشندگی سے بے نیازی کے باعث ہے۔ اگر ہم بیدار اور اپنے آبا کی طرح نور قمر، ضیاء نجوم ہوتے تو پرستان باطل ہمارے خلاف ایسی الغار کرنے پر ہرگز آمادہ نہ ہوتے۔ خدائے قدوس کی قسم، اگر مغرب کا صلاح الدین اور مشرق کا محمود غزنوی زندہ ہوتے تو ان منگولوں کو مار مار کر ان کو صحرائے گوبی کی طرف بھگا دیتے۔ ان دونوں بیدار رہنے والے لوگوں کے بعد منگول ہم پر کیسے ٹوٹ پڑے، جیسے بھیڑیے اپنے شکار پر گدھے مردار پر نازل ہوتی ہیں۔ بوڑھے بھی حزام کی آواز مدھم ہوتی چلی گئی، اس کی سانس اکھڑنے لگی، شاید اس پر نزع کا عالم طاری ہو گیا تھا۔ پھر اس کی نحیف سی آواز سنائی دی، خالد بن حمدون، غور سے سنو۔ وہ کہہ رہا تھا، میری قوم کا سینہ دھواں دھواں ہے، اس کے پگھلنے کا عمل ابھی تک جاری ہے۔ کب کوئی درویش صرف مجاہد اٹھے گا اور اللہ اکبر پکار کر سحر انگیزی کی ابتدا کرے گا؟ کب کوئی سرفروش و سرفراز اٹھے گا جس کے آغاز اور انجام میں ایک سرور ہوگا، اور جو حصاری محکم بن کر اپنوں کے قلب و نظر کی تحریر کرے گا اور اغیار کے گھمنڈ اور تعصب کو کچل کر رکھ دے گا؟ آہ! ابھی حزام خاموش ہو گیا، اس کی گردن ڈھلک گئی۔ خالد نے تڑپ کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، وہ دم توڑ چکا تھا۔ خالد نے ابھی حزام کی لاش اٹھائی اور بائیں طرف چٹانوں کی جانب کو چل دیا۔ اس کا گھوڑا دوڑ کر اس کے پیچھے کو آنے لگا تھا۔ چٹانوں کے قریب جا کر خالد نے کلہاڑے کے علاوہ باقی چیزیں گھوڑے کی زین سے ایسے اوزار کھولے جو سنگ تراشوں کے پاس ہوتے ہیں۔ ان اوزاروں کی مدد سے خالد نے گڑھا کھودا اور ابھی حزام کو اس نے وہاں پر دفن کر دیا۔ جب وہ اپنے سنگ تراشی کے اوزار اور کلہاڑا زین سے باندھنے کے بعد اپنے گھوڑے میں بیٹھنے لگا تھا تو چونک پڑا۔ سامنے چٹانوں کی طرف سے 10-12 منگول وحشیانہ انداز میں اپنے گھوڑے بھگاتے آ رہے تھے۔ ان کا رخ اس کی طرف ہی تھا۔
خالد نے ایک نگاہ میں ہی حالات کا جائزہ لے لیا۔ گھوڑے کی زین سے لٹکتی ہوئی اس نے اپنی کمان سنبھالی اور بھاگ کر ایک چٹان کی اوٹ میں ہو کر بیٹھ گیا۔ اپنی پیٹھ پر بندھے ہوئے ترکش سے اس نے کئی تیر نکالے اور اپنے پہلو میں رکھ لیے۔ جب منگول اس کی زد میں آئے تو اس نے طوفانی انداز میں ان پر تیر برسانا شروع کر دیے۔ اس کا ایک بھی تیر ضائع نہ گیا اور 6 منگولوں کو اس نے چھید کر رکھ دیا۔ اپنے گھوڑوں سے وہ گر پڑے تھے اور آہو واویلا کرتے ہوئے زمین پر لوٹنے لگے۔ باقی بچنے والے 6 منگول فی الفور اپنے گھوڑوں سے اتر گئے اور اپنی ڈھالیں سامنے رکھ کر وہ خالد کی طرف بڑھنے لگے۔ خالد فوراً چٹان کے پیچھے زمین پر لیٹ گیا، پھر وہ گھٹنوں اور کوہنیوں کے بل سانپ کی طرح چلتا ہوا کافی بائیں کی طرف نکل گیا۔ اب وہ ایک طرح سے ان 6 منگولوں کو کے سامنے سے ہٹ کر ان کی دائیں جانب کو پہنچ گیا تھا۔ اب ایک بار پھر اس نے ان پر تیر اندازی شروع کی۔ اس طرح اس نے 2 اور منگولوں کو بھی چھید کر رکھ دیا کیونکہ ان کی ڈھالیں ان کے سامنے تھیں، جبکہ خالد نے ان پر ان کے بائیں طرف سے تیر برسائے تھے۔ اپنے آپ کو حیات سے عجیب تر اور موت سے عمیق تر سمجھنے والے منگول بوکھلا کر اٹھ گئے، لیکن وہ اب بھی اسی طرح زمین پر لیٹ کر اس طرف بڑھنے لگے تھے۔ یہ صورتحال خالد کے لیے خطرناک اور نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی، اس لیے کہ رینگتے ہوئے وہ خالد کا گھیراؤ کر کے اسے قابو میں بھی کر سکتے تھے۔ اس صورتحال کے پیش نظر خالد نے اپنی کمان کندھے سے لٹکا لی اور اپنی تلوار ڈھال سنبھال کر وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ خالد کو کھڑا دیکھ کر منگول بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور بیزاری و اضطراری سے وہ ریچھ کی طرح اپنے منہ سے بھیانک آوازیں نکالتے ہوئے خالد کی طرف بڑھے۔ خالد ستون کی طرف ایستادہ کھڑا ان کے قریب آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ مناسب فاصلے پر وہ آئے تو آگے بڑھا اور ان چاروں پر حملہ کر دیا۔ منگولوں کا خیال تھا کہ وہ چاروں اسے لمحوں کے اندر زیر کر کے اسی کی اصلیت پوچھیں گے اور اسے عبرتناک سزا دیں گے، لیکن ان کا سارا فخر و غرور ایک تخیل اور سارے اقدام وہموں میں بدل کر رہ گئے۔ خالد ان پر ایسے ہی ثابت ہوا تھا جیسے 12 سنگوں کے گروہ میں چیتا گھس آیا ہو، جیسے بھیڑوں کے ریوڑ پر کوئی خونخوار تیندوا نازل ہو گیا ہو۔ منگولوں کے جس طرح آغاز میں تحیر تھا، اسی طرح اب وہ اپنے انجام میں بھی مایوسی محسوس کر رہے تھے۔ اچانک خالد نے اللہ اکبر کا نعرہ مارا اور اس کی تلوار گویا سیف لالۂ برق کے کندے کی طرح اندھیروں میں لپک گئی ہو۔ ان پر خالد کی تلوار گری اور اس سے خون میں نہاتی چلی گئی۔ اچانک چٹانوں کی طرف سے لگاتار کئی تیر آئے اور ایک منگول کو چھید کر رکھ دیا۔ اب باقی 2 منگول رہ گئے تھے اور وہ عذاب جان جیسے دشمن کے روبرو بوکھلاہٹ میں مبتلا تھے۔ اسی بوکھلاہٹ میں خالد فائدہ اٹھا گیا اور اس کی برق صرف تلوار ایک اور کو کاٹتی ہوئی نکل گئی۔ اب مقابلے پر صرف ایک منگول رہ گیا تھا جو اپنی تلوار اور ڈھال کو حقارت کی نگاہ سے اور خالد کو خوفزدہ حالت میں دیکھ رہا تھا۔ خالد نے اس تنہا منگول کی طرف قہر آلود نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے 11 ساتھیوں کو موت کی گھاٹ اتار چکا ہوں، پھر تو اکیلا کیوں کھڑا ہے؟ کیوں خود پر قابو رکھ سکے گا اور اپنے آپ میں رہ سکے گا؟ اپنی تلوار اور ڈھال پھینکتے منگول پر خالد کا ایسا خوف طاری ہوا کہ اس نے ایک لفظ کہے بغیر اپنی تلوار اور ڈھال پھینک دی۔ خالد نے غضبناک آواز میں پوچھا، کیا تم مرو شہر کے ویرانوں اور کھنڈرات میں رہتے ہو؟ منگول نے خاموشی سے اسبات میں گردن ہلا دی۔ خالد نے پھر پوچھا، وہاں تمہارے کل کتنے ساتھی ہیں؟ منگول نے کپ کپاتی آواز میں کہا، میں اور تمہارے ہاتھوں مرنے والے میرے سارے ساتھی ملا کر ہم کل 30 افراد وہاں تھے۔ خالد نے پھر سخت لہجے میں پوچھا، وہاں تمہارے ساتھی رات کہاں بسر کرتے ہیں؟ منگول نے کہا، گومرو شہر کو گرا کر ویران اور کھنڈر کر دیا گیا ہے، لیکن مشرقی جانب کی جو عمارت کا کچھ حصہ ابھی تک کھڑا ہے اور اس عمارت کے ایک کمرے میں میرے ساتھی رہتے ہیں۔ خالد نے اس منگول کو پھر کوریدا، وہاں تمہارے ساتھی کیا ننگے فرش پر بستر لگا کر سوتے ہیں؟ منگول نے جھٹ کہا، نہیں، وہاں فرش پر مرو شہر سے حاصل ہونے والی بھیڑوں کی اون پھیلائی جاتی ہے جس پر میرے ساتھی بستر لگاتے ہیں، جس کی وجہ سے کمرے میں سردی محسوس نہیں ہوتی۔ چند ثانیوں تک خالد تفکر میں ڈوب کر سوچتا رہا، پھر اس نے غراتے ہوئے کہا، تمہارا خان اس وقت اپنے لشکر کے ساتھ کہاں ہے؟ منگول نے کہا، اب سردیاں اپنے خاتمے پر ہیں، چنگیز خان مشرق کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ چند ایک شہروں کو فتح کرنے کے بعد کوہ ہندوکش کی شجر پوش وادیوں پر گرمیاں گزارے گا اور دوبارہ مسلمان علاقوں پر یلغار کرے گا۔ خالد نے کہا، کیا تم بتا سکتے ہو مرو کے قلعے دار مجیر الملک کے اہل خانہ پر کیا بیتی؟ منگول نے بلا توقف کہا، مجیر الملک کے 3 بیٹے اور وہ خود مارے گئے، ان کی بیٹیوں اور ان کی بیوی کو چنگیز خان اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ خالد نے اپنی تلوار لہراتے ہوئے کہا، اب تم میرے لیے بیکار ہو، جو کچھ میں تم سے چاہتا تھا حاصل کر چکا ہوں۔
اس کے ساتھ ہی خلید نے تلوار گرائی اور منگول کو کاٹ کر رکھ دیا۔ خلید اب بڑی بے چینی سے اس طرف کو دیکھ رہا تھا جس طرف سے اس کے ساتھ لڑنے والے منگولوں پر کسی نے تیر برسائے تھے، اور ان میں سے ایک کو موت کے گھاٹ بھی اتار دیا تھا۔ پھر اچانک خلید اس طرف منہ کر کے زور زور سے چلانے لگا، اے بنت ابی حزام، باہر آ جاؤ، اب تمہیں کوئی خطرہ نہیں، منگول ختم ہو چکے ہیں، میں مسلمان ہوں، خلید بن ہمتون، باہر آ جاؤ، میری ملت کی آبرو، سورج غروب ہونے والا ہے، اب خطرہ ہے، یہاں سے اب کوچ کر جانا ہی بہتر ہے۔ خلید کے دیکھتے ہی دیکھتے ابی حزام کی بیٹی ایک چٹان کی اوٹ سے نکلی اور آہستہ آہستہ خلید کی طرف بڑھی۔ ابی حزام کی بیٹی مرینا جب قریب آئی تو خلید نے دیکھا کہ وہ ابھی 9 عمر تھی۔ وہ بے حد حسین تھی، جیسے صدف میں موتی، جیسے پتھروں میں گوہر۔ اس کا چہرہ برگ زیتون کی طرح، آب شنگرف کی طرح شفاف، لال بدخشاں کی طرح سرخ اور آب انگور جیسا نشاد۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں سرشار و کشش انگیز اور پرخمار و مسحور کن تھیں۔ اس کے ترشے ہوئے ہونٹ حریرے گل اور امرت کا خزانہ لگ رہے تھے۔ وہ ریحان نفس، زہرہ شمائل اور شوخ و دیدہ لڑکی خلید کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی گردن جھکی ہوئی تھی اور حیا آلود پلکیں نیم بستہ تھیں۔ خلید نے بڑی نرمی سے کہا، تم تھوڑی دیر یہیں پر رکو، میں ان مرنے والے منگولوں کے گھوڑوں میں سے کسی کو پکڑ کر لاتا ہوں، پھر ہم یہاں سے کوچ کرتے ہیں۔ مرینا نے بڑی آہستگی و تمکین میں چوڑیوں کی جلترنگ جیسی اپنی آواز میں کہا، اس کام میں آپ کی مدد کرتی ہوں۔ خلید خاموش رہا۔ دونوں نے مل کر سارے گھوڑوں کو پکڑ لیا۔ خلید نے ان کی لگامیں ایک دوسرے سے باندھ کر انہیں آپس میں جکڑ لیا اور ایک گھوڑا مرینا کے لیے رکھ لیا۔ خلید جب اپنے گھوڑے کے پاس آیا تو وہاں مرینا اپنے باپ کی قبر پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ خلید نے اسے کھل کر رونے اور اپنا جی ہلکا کرنے کی اجازت دے دی، اور اپنے آنسو پوچھتی ہوئی وہ پھر اٹھ کھڑی ہوئی تو خلید نے پوچھا، کیا ہمیں یہاں سے کوچ کر جانا چاہیے؟ مرینا نے معنی خیز انداز میں خلید کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ کی منزل کیا ہے؟ کس طرف کوچ کریں گے؟ خلید نے کہا، میں مرو شہر کے کھنڈرات کا رخ کروں گا۔ تمہارے بابا مجھے مرو شہر کی داستان پوری تفصیل سے سنا چکے ہیں۔ میں پہلے وہاں اپنے تہخانوں میں بند مجبور و مکھور بہن بھائیوں کو نکالوں گا، اس کے بعد تمہیں نیشا پور تمہارے ننیال چھوڑوں گا۔ مرو کے کھنڈرات تک میرا ساتھ نہ دینا چاہو اور اکیلی نیشا پور کی طرف اگر کوچ کرنا چاہو تو تم گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، میں تمہیں معقول نقدی اور زیادہ راہ مہیا کر سکتا ہوں۔ مرینا نے ایک کربناک بیداری کی سی حالت میں خلید کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں اکیلی نیشا پور نہیں جانا چاہتی، میں مرو کے تہخانوں میں مسلمانوں کو نکالنے کے نیک کام میں آپ کا ساتھ دوں گی، لیکن وہاں ان کھنڈرات میں تو کافی منگول ہیں، آپ اکیلے ان سے کیسے نبٹ سکیں گے؟ خلید نے ایک عزم میں کہا، اس کا میں نے سارا انتظام کر لیا ہے، تم دیکھو گی کہ منگولوں کو عبرتناک سزا دوں گا اور وہاں تہخانوں میں اسیر مسلمانوں کو رہا کرا لوں گا۔ مرینا نے کچھ بے تکلف ہوتے ہوئے کہا، میں آپ کی مشکور ہوں، آپ نے میری جان اور عزت بچائی ہے، میں آپ کی احسان مند ہوں کہ آپ نے میرے باپ کو عزت و احترام سے دفن بھی کیا۔ میرے بابا آپ کو بتا چکے ہوں گے کہ جب منگولوں نے ہمارا تعاقب کیا تو میں بھاگ کر ان چٹانوں میں روپوش ہو گئی۔ میری خوش قسمتی کہ چٹانوں کی اوٹ میں جا کر میں نے اپنے لیے گھوڑے کو مار بھگا دیا اور دوبارہ میں واپس مڑ کر اس پہاڑ پر چڑھ گئی جس کے پاس سے میں گزری تھی۔ وہاں مجھے ایک غار مل گئی اور میں اس میں گھس گئی، وہاں سے میں نے اپنے بابا پر بھی نگاہ رکھ سکتی تھی۔ منگول مجھے ادھر ادھر تلاش کر رہے تھے لیکن قریب ترین پہاڑ میں انہوں نے جائزہ نہیں لیا تھا۔ اس غار کے اندر میں اپنی بدقسمتی پر روتی رہی تھی اور اپنی حماقت پر تعصف کر رہی تھی کہ میں نے گھوڑے کو بھگا دیا ہے، اب بچ جانے کی صورت میں اپنے یا مردہ باپ کے ساتھ میں کیوں کر سفر کر سکوں گی؟ لیکن مہربان قدرت میری مدد پر آمادہ تھا۔ اتنی دیر میں آپ آ گئے اور میرے بابا کو سنبھالنے لگے۔ پہلے میں آپ کو بھی منگولوں کا ساتھی ہی سمجھی تھی اور مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میرے بابا سے ہمدردی کر کے منگول دھوکہ دہی سے کام لے کر مجھے چٹانوں سے باہر آنے پر مجبور کریں گے، لیکن میں اس غار میں پڑی رہی۔ پھر جب منگولوں کی آپ سے جنگ شروع ہو گئی تو میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ آپ منگول نہیں ہیں، لہٰذا میں غار سے نکل کر نزدیک ہو گئی اور اپنی سمجھ کے مطابق منگولوں پر تیر اندازی کی۔ میری خوش قسمتی کہ میں ایک منگول کو گرانے میں کامیاب بھی ہو گئی۔ میں بڑی احتیاط سے ڈر ڈر کر تیر چلا رہی تھی، مجھے خطرہ تھا کہ میرا تیر کہیں آپ کو نہ لگ جائے۔ پھر جب آپ نے مجھے بنت ابی حزام کہہ کر پکارا تو میرے سارے خدشے رفع ہو گئے اور میں بے دھڑک اپنی کمین گاہ سے نکل کر آپ کی طرف چل دی۔ آپ نے ابھی تک مجھے اپنے متعلق کچھ نہیں بتایا کہ آپ کون ہیں، کدھر سے آئے ہیں، اور دریائے مرغاب کے کنارے کنارے شمال کی طرف جاتے ہوئے آپ کی منزل کیا تھی؟ خلید اداس ہو گیا
اور بجھی بجھی سی آواز میں کہا، میں بخارا کا رہنے والا ہوں۔ میرا ننیال سمرقند میں تھا، لہٰذا میں ایک عرصہ سمرقند بھی رہا ہوں۔ چنگیز خان کے حملوں میں میرے ماں باپ اور بہن بھائی سب مارے گئے، میں بدقسمت اکیلا بچ نکلا۔ مرینا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ خلید کہتا رہا، میں جلال الدین خوارزمی کے لشکر کا ایک سالار ہوں۔ جلال الدین کا نامور جرنیل امین الملک مرو کے مرحوم کلیدار مجیر الملک کا رشتہ دار ہے، اور اس کے کہنے پر جلال الدین نے مجھے مرو سے مجیر الملک کی بیوی بچوں کو لانے کے لیے روانہ کیا ہے۔ میں مشرقی سرزمینوں کی طرف سے آ رہا ہوں، لیکن آخری منگول سے مجھے پتا چلا کہ مجیر الملک اپنے لڑکوں کے ساتھ مارا جا چکا ہے، اور اس کی بیوی اور 2 بیٹیوں کو چنگیز خان پکڑ کر لے گیا ہے۔ مرو کے مسلمانوں کو رہا کرانے کے بعد میں تمہیں نیشا پور چھوڑ کر چنگیز خان کے لشکر کا رخ کروں گا، اور وہاں مجیر الملک کی بیوی اور بیٹیوں کو تلاش کر کے امین الملک کے پاس پہنچاؤں گا۔ مرینا نے بدک کر بدحواسی میں پوچھا، آپ چنگیز خان کے لشکر میں داخل ہو کر کیوں کر اپنا بچاؤ کر سکیں گے جبکہ وہ مسلمانوں سے سخت بیزار ہے؟ خلید نے کہا، میں مجاہد کے علاوہ ایک سنگ تراش بھی ہوں، اور ایک سنگ تراش کی ہی حیثیت سے میں چنگیز خان کے لشکر میں داخل ہو کر اپنا کام کروں گا۔ چنگیز خان نے جن بچوں، عورتوں اور جوانوں کو بے دریغ قتل کرنے کا عادی ہے، لیکن کاریگروں کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور انہیں خوب معاوضہ دیتا ہے۔ چشم ساحر، نور بخش شہر اور نغمہ عبودیت کی طرح حسین مرینا نے اجنبیت کی دیواریں اور گراتے ہوئے کسی قدر بے باکی سے پوچھا، میں حیران ہوں کہ جب میری قوم میں آپ جیسے درویش صفت اور اکثیر خاک آدم جیسے جوان موجود ہیں، پھر ہم نے کیوں کر مغلوں سے شکست کھائی؟ کیا ہم اس قابل نہ تھے کہ اس وحشی اور جابر تر قوم کو واپس صحرائے گوبی کی طرف بھاگنے پر مجبور کر دیتے؟ کاش ہم اپنے شہروں کی حفاظت کر سکتے اور چنگیز خان کے ارادوں کو خانہ ماتم بنا سکتے، اور ناکامیوں سے اس کا چہرہ ارک ارک کر دیتے اور اسے اپنے سامنے بھاگنے پر مجبور کرتے۔ تو ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ ہم نافع بن کر مہکنے والی اپنی حشمت و ستوت کو داغدار کر بیٹھے اور اپنی قوم کو ناکامیوں کے سوزے نہا کا شکار کیا۔ مرینا کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی تھیں اور وہ سلسلہ کلام جاری نہ رکھ سکی۔ خلید نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، منگول نہیں، ہم خود اپنی شکست کا باعث بنے ہیں۔ ہم دینی یکجہتی کے بجائے نسلی اور لسانی یکجہتی کا شکار ہو گئے۔ اپنے آباء و اجداد کی اخلاق و عفت اور ان کے فکر و کردار کی تربیت کو پس پشت ڈال کر ہم ظاہری اور خناس کے وسوسوں کا شکار ہیں۔ خلید نے ذرا رک کر غمزدہ آواز میں کہا، میری قوم کی راکھ کی تہ تلے اب بھی چنگاریاں ہیں، کوئی انہیں بھڑکانے والا نہیں۔ اس کے کردار میں اب بھی کن فیکون کے نغمے پوشیدہ ہیں، ہر کوئی انہیں الاپنے والا نہیں ہے۔ اس قوم کی آنکھوں میں راز یزداں ہیں، لیکن کوئی ان میں لہریں اور ارتعاش پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ قومیں اجتماعی طور پر گمراہی کا شکار ہوتی ہیں، کارکنان قدرت اسے معاف نہیں کرتا کہ ہم اتباع کی لامتناہی پرچھائیوں کا شکار ہیں، اور اغیار بے دھڑک ہو کر ہمارے جسموں کو ریزہ ریزہ کرتے جا رہے ہیں۔ خلید خاموش ہو گیا، پھر اس نے مرینا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، باتوں کو چھوڑو، اب دیر ہو گئی ہے، اب ہمیں یہاں سے کوچ کر جانا چاہیے۔ دونوں اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور وہاں سے کوچ کر گئے۔ خلید آگے آگے منگولوں کے جکڑے ہوئے گھوڑوں کو بھی ہانکتا چلا جا رہا تھا، جبکہ مرینا بھی اس کی مدد کر رہی تھی۔ آخری سرما کی ملگجی شام ٹوٹے دل کی اداس رات میں بدل چکی تھی۔ چہار سو خاموشی اور سکوت تھا، لگتا تھا کسی نے جادوئے بابل اور سحر سامری پھونک کر صحرائے وحشت کی طرح بھیانک اور پرہول بنا کر رکھ دیا ہو۔ خلید اور مرینا عشاء کے قریب مرو شہر کے کھنڈرات سے قریب چٹانوں کے پاس طویل سلسلے میں آ پہنچے۔ خلید نے وہاں منگولوں کے جکڑے ہوئے گھوڑوں کو روک لیا، اور مرینا کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے بڑی رازداری سے کہا، مرینا، تم ان گھوڑوں کے ساتھ یہاں پر رک جاؤ، میں مرو کے کھنڈرات میں داخل ہو کر اپنے کام کی ابتدا کرتا ہوں، مجھے امید ہے کہ میں کامیاب رہوں گا۔ مرینا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، کیا میں اس کام میں آپ کی کوئی مدد نہ کر سکوں گی؟ آپ اکیلے اس قدر منگولوں سے کیسے اور کیوں کر نبٹ سکیں گے؟ یا یوں کیجیے، شہر کے کھنڈرات کے اندر میں 2-3 تہخانوں کو جانتی ہوں، وہ لوگ میرے جاننے والے ہیں، میں انہیں تہخانوں سے باہر نکلواتی ہوں، پھر سب مل کر اس کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں۔ خلید نے کہا، ایسا ممکن نہیں، تم اپنے سامنے مرو شہر کے کھنڈرات کی طرف دیکھو، وہاں جنوب اور مشرق میں روشنی ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہاں منگولوں کے آگ کے الاؤ روشن کر رکھے ہیں، اور وہ بیٹھ کر پہرا بھی دے رہے ہیں تاکہ تہخانوں سے نکل کر کوئی بھاگنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اگر تم میرے ساتھ ان کھنڈرات میں داخل ہوئی تو کوئی تہخانہ کھلوانے سے قبل وہ ہم دونوں کو پکڑ کر لے جائیں گے، اور منگول ہم دونوں کو لخ لخ کر کے رکھ دیں گے، اور پھر میرے ساتھ ہونے سے مجھے منگولوں سے نمٹنے کے ساتھ ساتھ تمہاری حفاظت کا دوہرا فرض بھی ادا کرنا پڑے گا۔
خلید نے کہا، میں تمہیں زیادہ دیر تک انتظار کے کربے نہ رکھوں گا، منگولوں کو ٹھکانے لگا کر میں بہت جلد تمہارے پاس آؤں گا، اور پھر ہم مل کر تہخانوں کے اندر اسیر اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو نکال سکیں گے۔ سنو مرینا، اگر میں واپس نہ آ سکوں اور تم محسوس کرو کہ منگول مجھ پر غالب آ گئے ہیں تو فوراً میرے گھوڑے پر سوار ہو کر نیشا پور کی طرف روانہ ہو جانا۔ میرے گھوڑے کی خرجین میں کئی روز کی خوراک ہے، اس کی زین سے پانی کا مشکیزہ بندہ ہے، اور خرجین میں نقدی کی ایک بڑی تھیلی بھی موجود ہے۔ دریائے مرغاب کے کنارے جس شاہراہ پر میں آیا ہوں، اسی شاہراہ پر تم پہلے توس شہر کی طرف جانا، وہاں سے بائیں ہاتھ ہی شاہراہ مڑتی ہے اور سیدھی نیشا پور کی طرف چلی جاتی ہے۔ میرا گھوڑا ان سب راہوں سے خوب واقف اور شناسا ہے، جس پر بہت جلد تم نیشا پور پہنچ جاؤ گی۔ مرینا نے روتی ہوئی بین کرتی آواز میں کہا، آپ میری قوم کے درد شناس اور سرفروش مجاہد ہیں، میرا رب ان ویرانوں میں مجھے تنہا اور سسک سسک کر مرنے کو نہ چھوڑے گا۔ وہ احد کی متبرک چٹانوں، جبل صفا کی پرنور وادیوں اور بدر کے مقدس میدانوں کے طفیل آپ کے اس مقدس کام میں کامیاب کرے گا، کاش۔ خلید نے محسوس کیا کہ اس سے آگے حسین مرینا کی آواز ہچکیوں میں ڈوب گئی تھی اور وہ کچھ نہ کہہ پائی تھی۔ خلید نے چپ چاپ اپنے کندھوں پر اپنی کمان اٹھائی، منگولوں کے بندے ہوئے گھوڑوں کو اس نے ایک چٹان کے ساتھ باندھ دیا اور مرو کے کھنڈرات کی طرف چلا گیا۔ خلید مرو کے شہر کے کھنڈرات میں داخل ہوا، ایک گرے ہوئے مکان کے پاس کھڑے ہو کر کچھ سوچتا رہا، پھر کوئی فیصلہ کر کے وہ مشرقی حصے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی اور کوئی کھٹکا کیے بغیر وہ مشرقی طرف بڑھتا رہا۔ جب وہ ایک گری ہوئی عمارت کے کچھ بچے ہوئے حصے کے پاس گیا، جس کے سامنے دو منگول آگ کا راؤ روشن کریے بیٹھے تھے، تو وہ رک گیا اور زمین پر لیٹ کر آگے بڑھنے لگا۔ نزدیک جا کر اس نے دیکھا کہ وہاں بڑے بڑے کمرے اپنی صحیح حالت میں موجود تھے، ایک میں منگول سو رہے تھے اور دوسرے میں ان کے گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ لیٹے ہی لیٹے دیوار کے ساتھ ساتھ ہوتا ہوا وہ اس کمرے کے دروازے پر آیا جس میں منگول سوئے ہوئے تھے۔ خلید نے سانس روک لی اور حالات کا جائزہ لیا۔ اس کے نزدیک ہی آگ کا لاؤ روشن تھا، وہاں دو منگول آگ پر اپنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے تھے اور روشنی کی ان کے قریب ہی زمین میں دو روشن مشعلیں بھی گڑی ہوئی تھیں۔ لیٹے لیٹے ہی خلید نے اپنا ہاتھ اوپر کیا اور اس دروازے کو اس سے زنجیر لگا دی۔ دوبارہ وہ لینگتا ہوا اس کمرے کے تاریک کونے میں آ کر بیٹھ گیا۔ ایک بار پھر خلید نے اپنے اطراف کا جائزہ لیا اور جس کمرے کا دروازہ اس نے بند کیا تھا، اس کے روشن دان پر نظر پڑتے ہی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل گئی۔ اس کمرے کے تاریک کونے میں خلید دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے اپنی کمان سنبھالی اور اسے تیر نکالے اور آگ کے الاؤ کے پاس بیٹھے دونوں منگولوں کو ہدف بنا کر اسے تیر چلا دیے۔ اس کے تیر ان دونوں کو چھید کر رکھ گئے۔ ان کے منہ سے ہلکی ہلکی سی چیخیں نکلی تھیں، لیکن ان سے کمرے کے اندر کوئی ہلچل پیدا نہ ہوئی۔ خلید اٹھ کھڑا ہوا، اپنی تلوار ڈھال اس نے سنبھالی اور آگ کے الاؤ کی طرف بڑھ گیا۔ دو منگول ختم ہو چکے تھے۔ خلید نے دونوں کو پاؤں کی ایک ایک ٹھوکر مار کر ان کا جائزہ لیا۔ پھر اس نے زمین پر گڑی ہوئی دونوں مشعلیں اس نے اٹھا لی، بھاگ کر وہ کمرے کے پاس آیا اور روشن دان سے اس نے دونوں مشعلیں کمرے کے اندر پھینک دیں۔ پھر وہ دروازے کے پاس آ کر کھڑا ہوا اور فیصلہ کرنے لگا۔ کمرے میں بچھائی ہوئی اون فوراً آگ پکڑ گئی اور پھر خلید کو کمرے کے اندر سے شور و غوغا کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ پھر ایک ساتھ کئی منگول اندر سے دروازہ پیٹنے لگے۔ دروازہ نہ کھلنے کی صورت میں ایک منگول نے چیخنے کے انداز میں کہا، دروازہ کھول دو ورنہ ہم سب جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ اب منگول دروازے کو دھکے دے دے کر توڑنے کی کوشش کرنے لگے۔ خلید باہر سے دروازے کو مضبوطی سے سہارا دے دیا تھا تاکہ دروازہ ٹوٹنے میں بھی کچھ دیر لگے، کچھ منگول آگ کا شکار ہو جائیں۔ اب کمرے کے اندر سے ایک ساتھ کئی منگولوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دینے لگیں، شاید انہیں آگ لگ گئی تھی۔ خلید اسی طرح دروازے کو اندر کی طرف دبائے کھڑا تھا کہ اچانک وہ ایک جس لگا کر ایک طرف کو ہٹ گیا، کیونکہ دروازہ اندر سے منگولوں کے زور لگانے کے باعث اکھڑنے ہی والا تھا اور گرنے لگا تھا۔ تاہم خلید مستعد تھا اور تلوار سونت کر کھڑا ہو گیا۔ دروازہ اندر کی طرف گر پڑا اور کچھ منگول گھبراہٹ اور بدحواسی میں باہر نکلے، لیکن خلید عذاب بن کر ان پر نازل ہو گیا اور جو بھی دروازے سے باہر نکلا اس کا اس نے سر قلم کر کے رکھ دیا۔ اس طرح کچھ منگول کمرے کے اندر جل گئے اور جو بچ کر باہر نکلے وہ خلید کی تلوار کا شکار ہو گئے۔ اچانک خلید سنبھل کر کھڑا ہوا۔ جنوب کی طرف سے 3 منگول بھاگتے ہوئے اس کمرے کی طرف آ رہے تھے جس کو آگ لگ گئی تھی، اور آگ کے شعلے اب خوب بلند ہونے لگے تھے۔
خلید نے کمان کندھے سے اتار کر اس پر تیر چڑھا لیا۔ وہ ان تینوں منگولوں سے جلد نمٹ لینا چاہتا تھا، کیونکہ وہ منگول تھے جو جنوب کی طرف آگ روشن کر کے پہرا دے رہے تھے، اور ان منگولوں کے آ جانے کا بھی خدشہ تھا جو مغرب کی طرف الاؤ روشن کیے ہوئے تھے۔ اچانک خلید ایک بار پھر چونک پڑا۔ اس کے قریبی دائیں ہاتھ کی طرف سے کسی نے اندر سے تیر برسائے اور جنوب کی طرف سے آنے والے منگولوں کو چھید کر رکھ دیا۔ اتنی دیر تک خلید نے بھی تیر چلا کر دوسرے منگول کو ختم کر دیا۔ خوفزدہ ہو کر واپس بھاگا، لیکن خلید اپنی تلوار سونت کر اس کے پیچھے بھاگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اسے جا لیا اور اسے بھی تحقیق کر دیا۔ پھر وہ اپنی ڈھال سامنے رکھ کر اس طرف بھاگا جہاں سے کسی نے منگولوں کے اوپر تیر چلائے تھے، لیکن قریب جا کر وہ رک گیا کیونکہ مغرب کی طرف پہرا دینے والے تینوں منگول بھی بھاگتے ہوئے اس طرف آ رہے تھے۔ خلید پھر ایک پتھر کی اوٹ میں بیٹھ گیا اور اس کے تیروں کی زد میں آئے تو اس نے ان پر تیروں کی بوچھاڑ کر دی۔ خلید نے دیکھا کہ کھنڈرات کے اندر سے بھی کوئی ان پر تیر برسا رہا ہے۔ اس طرح 2 منگول اس کے ہاتھوں اور ایک کھنڈرات میں چھپے ہوئے کسی اجنبی کے ہاتھوں مارا گیا۔ سارے منگولوں کے خاتمے پر اچانک خلید پلٹا اور اس کمرے کی طرف بڑھا جس سے منگولوں کے گھوڑے بندھے ہوئے تھے، کیونکہ اب آگ بڑی تیزی سے اس طرف بڑھنے لگی تھی۔ خلید نے کمرے کا دروازہ کھولا اور سارے گھوڑوں کو اس نے باہر نکال دیا۔ کمرے کو آگ لگنے کے باعث باہر کی فضا چونکہ کچھ گرم ہو گئی تھی، اس لیے منگولوں کے گھوڑے ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ خلید بڑی تیزی سے اس میں سے گھوڑوں کی زینے اور دوسرا ضروری سامان نکال کر باہر رکھنے لگا۔ اب خود بلند ہو کر آگ پھیلتی جا رہی تھی۔ کمرے سے سارا سامان نکال کر خلید جب پیچھے ہٹ کر کھڑا ہوا تو وہ دنگ رہ گیا۔ سامنے کھنڈرات میں سے دیکھتے ہی دیکھتے حسین مرینا نمودار ہوئی اور مسکراتی ہوئی اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ قریب آ کر مرینا خلید کے سامنے رکی اور گہری دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ اس نے خلید کی طرف دیکھا۔ میں منگولوں پر اس طرح تنہا قابو پانے پر آپ کو مبارکباد دیتی ہوں۔ خدا کی قسم، قوم کے سب فرزند آپ جیسے ہو جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں زیر نہیں کر سکتی۔ خلید نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، جس قوم میں تم جیسی بیٹیاں بھی ہوں وہ قوم بھی ریخت کا شکار نہیں ہو سکتی۔ مرینا نے فوراً اپنی صفائی پیش کرنے کے انداز میں کہا، آپ نے مجھے گھوڑوں پر بٹھایا تھا لیکن میں وہاں بیٹھ نہ سکی۔ میں آپ کے پیچھے پیچھے ادھر آ گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ آپ اکیلے اس قدر منگولوں کے اندر کہیں نہ پھنس نہ جائیں۔ میں اس لیے یہاں ایک اوٹ میں ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ جو بھی آپ پر حملہ آور ہوگا اسے میں تیروں سے چھلنی کر دوں گی۔ خلید نے کہا، میں تمہارا شکر گزار ہوں، تم نے میرا اس قدر خیال رکھا ہے۔ مرینا نے ایک اپنائیت میں کہا، آپ میرا شکریہ کیوں ادا کرتے ہیں؟ یہ میرا فرض تھا جو میں نے ادا کیا۔ کیا اب ہمیں لوگوں کو تہخانوں سے نکالنے کا کام شروع نہ کرنا چاہیے؟ ایسا نہ ہو لوٹ کھسوٹ کی خاطر کہیں سے اور منگول آ جائیں اور ہماری ساری محنت رائے گاں ہو جائے۔ میں ایک ایسے شخص کے تہخانے کو جانتی ہوں جو ہمارا ہمسایہ اور کپڑے کا تاجر تھا۔ وہ اپنے اہل خانہ سمیت تہخانے میں بند ہے۔ پہلے ہم انہیں نکالتے ہیں، پھر وہاں سے اور لوگوں کو نکالنے میں وہ بھی ہماری مدد کریں گے۔ خلید نے کہا، آؤ پہلے اپنے گھوڑے یہاں لے آئیں، پھر لوگوں کو تہخانوں سے نکالنے کا کام شروع کریں گے۔ دونوں اس طرف چل دیے جہاں ان کے گھوڑے تھے۔ دونوں کمرے جن میں سے ایک میں منگول بند تھے اور دوسرے میں انہوں نے گھوڑے باندھے تھے جل گئے تھے۔ خلید اور مرینا نے سارے گھوڑوں کو ایک جگہ جمع کر کے باندھ دیا۔ پھر مرینا خلید کو شمال کے کھنڈرات کی طرف لے کر گئی۔ وہاں ایک عمارت کے کھنڈرات میں وہ کچھ دیر غور سے جائزہ لیتی ہوئی اپنے ہمسایوں کے تہخانے کو تلاش کرتی رہی۔ پھر ایک گول پتھر تلاش کرنے میں وہ کامیاب ہو گئی اور اس پر زور زور سے ہاتھ مارتے ہوئے اس نے چلا چلا کر کہنا شروع کیا، میں مرینا بنتے ابی حزام بول رہی ہوں، تم لوگ باہر آ جاؤ، منگولوں کو ختم کر دیا گیا ہے، اب یہاں سے بھاگنے کا بہترین موقع ہے۔ تھوڑی دیر بعد پتھر اوپر اٹھنا شروع ہوا۔ پھر ایک بوڑھے نے سر باہر نکالا کر جھانکا۔ مرینا کو خلید کے ساتھ وہاں کھڑے دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل چکی تھی۔ پھر وہ باہر نکلا اور اس کے پیچھے پیچھے اس کی بیوی اور اس کے بیٹے بیٹیاں بھی باہر نکل آئے۔ مرینا نے انہیں اپنے ساتھ پیش آنے والے سارے حالات سنا دیے۔ وہ خلید کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ پھر اس بوڑھے نے کہا، آؤ ان کھنڈرات میں جگہ جگہ پھیل کر اذانیں دیں تاکہ تہخانوں میں بند لوگوں کو باہر بلائیں۔ سب کھنڈرات میں پھیل کر اذانیں دینے لگے اور لوگوں کو باہر بلانے کی تھوڑی دیر کی جدوجہد کے بعد وہ سب لوگوں کو باہر نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ خلید نے ان میں منگولوں سے ہاتھ لگنے والے گھوڑے بانٹ دیے۔ سب لوگوں نے بڑے خلوص اور اصرار کا ثبوت دیا اور جس قدر ان کے پاس خوراک کا ذخیرہ تھا وہ ایک جگہ جمع کر کے انہوں نے آپس میں بانٹ لیا۔ پھر جس نے بھی جانا تھا روانہ ہو گیا۔ خلید اور مرینا بھی اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر
نیشاپور کی طرف روانہ ہو گئے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔